بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بھائی، چینل کو سبسکرائب بھی کر لیا کریں، لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں، شکریہ۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور یوں ان کی جان بچی۔ اب بھی یہ حال ہے کہ بعض بڑے اور اہم واقعات پیش آنے کا مجھے ایک دو روز پہلے ہی مہم سا احساس پیدا ہو جاتا ہے۔ میں اسے اپنی طاقت نہیں بلکہ صرف اللہ پاک کا کرم سمجھتا ہوں، یا اس چند منٹ کے وظائف کی تاثیر جسے میں ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک بلا ناغہ پڑھتا ہوں۔ اگلی صبح میں دیر تک بستر میں پڑا رہا، کسل مندی کے باعث کچھ کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ نمبر 2 نے آ کر مجھ سے پوچھا کہ کب روانہ ہونا ہے۔ میں نے کہا کہ 1-2 دن بعد۔ باقی امرائیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ رات کے واقعے سے وہ بھی بہت پریشان ہیں۔ عبداللہ کے متعلق بھی علم نہیں تھا کہ گزشتہ رات جو کچھ ہوا، اس کے بعد وہ اپنے لڑکے کو ہمیں آسام کی سرحد تک چھوڑنے کے لیے بھیجے گا یا نہیں۔ جادوگرنی نے مجھے لگن کے پانی جو کچھ دکھایا تھا، اسے میرے سوا صرف عبداللہ نے دیکھا تھا۔ ان مختلف عکسوں کا مطلب اور حقیقت وہ نہیں سمجھا ہوگا، کیونکہ جادوگرنی اردو بول رہی تھی اور عبداللہ کو اردو بالکل نہیں آتی تھی۔ میرے باقی امراء ہی تو عکس بھی نہ دیکھ سکے تھے۔ ابھی ہم باتیں کر ہی رہے تھے کہ عبداللہ آن پہنچا۔ رسمی الیکس لیگ کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو کیوں مارا۔ مخصوص اس لیے کہ اس نے ہمارے گائیڈ کو اپنے جادو میں جکڑ لیا تھا۔ اگر میں انہیں نہ مارتا تو وہ مجھ پر اور میرے ساتھیوں پر بھی جادو کر سکتی تھی۔ میں نے مختصر جواب دیا۔ لگن کے پانی سے جو تصویریں ابھری تھی وہ کیا تھیں؟ عبداللہ نے مجھے کوریدنے کی حقیقت جاننا چاہی۔ وہ سب مخصوص جادو اور نظر بندی تھی اور تصویروں کا مجھ سے یا ہماری مہم سے کوئی تعلق نہ تھا۔ میں نے پیچھا چھڑانے کی غرض سے عبداللہ کو جواب دیا۔ عبداللہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا، زبان بھی تو وہ آپ کی ہی بول رہی تھی۔ اردو کے چند الفاظ جاننے سے اردو نہیں آتی۔ اس کا جادو وارد کچھ نہیں تھا۔ اگر اسے علم پر عبور ہوتا تو اسے یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ میں اسے اور اس کی بیٹی اور اپنے گائیڈ کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ آپ لوگوں کو توہم پرستی اور ضعف الاعتقادی کے باعث ایسے شعبدہ باز اپنے تماشا دکھا کر اپنے آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر عبداللہ بولا، صبح سے میرے گھر تو 20 لوگ آ چکے ہیں اور وہ جادوگرنی اور اس کی بیٹی کو ہلاک کرنے کے باعث آپ سے بہت ناراض ہیں۔ مجھے ان کی ناراضگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی کو بہت ہی تکلیف پہنچی ہے تو وہ پولیس میں جا کر میرے خلاف رپورٹ درج کروا سکتا ہے، لیکن اسے یہ ضرور بتا دیں کہ میرے ہمراہ خنسا اور عمر کے آدمی ہیں اور جنرل پاشا گیپ میرا دوست ہے۔ ہم اپنے مخالفوں کو ایسے ہلاک کرتے ہیں جیسے بلی چوہے کو، اور اگر میں نے جنرل شال گیپ سے شکایت کر دی تو فوجی آپ کے قصبے میں وہ شامت لائیں گے کہ آپ کو جان چھڑوانا مشکل ہو جائے گی۔ جادوگرنی اور اس کی بیٹی تو لا مذہب تھیں۔ آپ لوگ تو مسلمان ہیں اور میری آپ لوگوں سے کوئی عداوت نہیں۔ اگر پھر بھی کسی کو مصیبت میں گرنے کی آرزو ہے تو بڑے شوق سے اپنے ارمان پورے کر لے۔ میں نے برما کی فوجی حکومت کے ستائے اراکانی مسلمانوں کو رات کے واقعے پر خاموشی اختیار کرنے کے لیے دھمکی دی۔ عبداللہ اچھی طرح سے میری بات سمجھ گیا اور بولا، میں ابھی جا کر لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اوپر پہلے ہی کم مصائب ہیں جو بلا وجہ آپ سے مخالفت کی مصیبت مول لیں۔ میرے استفسار پر عبداللہ نے کہا کہ اس کا لڑکا آسام تک ہمارے ہمراہ جانے کو تیار ہے، بشرطے اسے اس خدمت کا معاوضہ $2000 دیے جائیں، جن میں سے $1000 پیشگی دے دیے جائیں۔ میں نے $1000 عبداللہ کو دیتے ہوئے کہا کہ اپنے لڑکے کو یہ بھی کہہ دے کہ اگر اس نے مجھے چکمہ دینے اور رستے سے ہی واپس لوٹنے کی کوشش کی تو اس کی لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ عبداللہ نے ڈالر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور جو وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔ عبداللہ کے جانے کے بعد میں نے نمبر 2 سے کہا کہ کل صبح 9 بجے ہم آئندہ سفر پر روانہ ہو جائیں گے۔ نمبر 2 کے جانے کے بعد
میں پھر گزشتہ رات پانی پر ابھرنے والے عکسوں میں کھو گیا۔ جادوگرنی نے سفر کی واپسی پر ہمیں ایک کشتی کی طرف جاتا دکھایا تھا، جبکہ میرے پلان کے مطابق ہم نے اسی رستے سے واپس آنا تھا جس پر ہم جا رہے تھے، اور اس رستے میں کشتی کا سفر کہیں نہیں تھا۔ اگلی صبح ہمارا قافلہ عبداللہ کے لڑکے امید کی رہنمائی میں روانہ ہوا۔ اب ہماری منزل پالتوا تھی اور رستے میں ہمیں دلت میں پڑاؤ کرنا تھا۔ امید نے، جو اپنے باپ کی طرح ٹوٹی پھوٹی انگریزی بولتا تھا، مجھے بتایا کہ ماسوائے چند چھوٹی ندیوں کے یہ سارا رستہ ریتیلا ہے اور ہمیں پتھروں سے گزرنا ہوگا، اس لیے جیپوں کی رفتار زیادہ سے زیادہ 20 میل فی گھنٹہ ہوگی۔ یہ مخصوص اتفاق ہی تھا کہ قصبے سے نکل کر ہمیں اسی رستے سے گزرنا پڑا جہاں جادوگرنی کی کٹیا تھی۔ میں نے حتی الامکان کٹیا سے فاصلہ رکھ کر جیپ گزاری۔ کٹیا کے باہر لاشوں کی جگہ پر چند گدھ بیٹھے سوختہ لاشوں کو کورید رہے تھے۔ میں نے لاؤسیوں کی سب مشین گن سے ان پر چند راؤنڈ فائر کیے۔ گدھ گولیوں کی آواز سے چند لمحے ادھر ادھر ہو کر پھر وہیں جمع ہو گئے۔ میں نے یہ فائر اپنے ہمراہیوں کو حوصلہ دینے اور اس رات کے واقعے کو مخصوص ایک حادثہ سمجھنے کے لیے کیے تھے۔ ان پر کچھ اثر ہوا یا نہیں، لیکن میری یہ حالت تھی کہ آئندہ چند روز تک ایک لمحے کے لیے بھی میں اس واقعے کو اپنے ذہن سے نہ نکال سکا۔ دلت تک ناہموار اور پھسلی ریت، چھوٹے پتھروں اور ڈیلٹا سے گزرنے والی کم گہرائی ندی نالوں کو عبور کرتے ہوئے 2 دنوں میں ہمارا سفر بغیر کسی بڑی دشواری کے طے ہوا۔ دلت میں پڑاؤ کے دوران میرے ہمراہی 2 تھائی مقامی بنی ہوئی شراب پی کر نشے میں ایک دوسرے سے الجھ پڑے۔ بات یہاں تک بڑھ گئی کہ ایک نے خنجر کے وار سے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ قاتل کو میرے پاس لایا گیا۔ اصولاً تو مجھے اسی وقت اسے سزا دینی چاہیے تھی، لیکن میں پہلے ہی اپنے کئی ہمراہیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا اور ان میں اب مزید کمی کی گنجائش نہ تھی۔ مرنے اور مارنے والے دونوں خنسا کے آدمی تھے، لہٰذا میں نے سزا کا فیصلہ بھی خنسا پر چھوڑ دیا۔ علاوہ ازیں مارنے والا جیپ کا ڈرائیور تھا، لہٰذا اسے سزا دینے کا مطلب تھا کہ ہمیں ایک جیپ بھی یہیں چھوڑنی پڑے گی۔ میں نے اس سے اسلحہ لے کر اور کہا کہ اگر اس نے بھاگنے کی کوشش کی تو اسے گولی مار دی جائے گی۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ شراب کے نشے میں مرنے والے تھائی نے اس سے بلا وجہ ایسی اشتعال انگیز باتیں کی تھی جنہیں کوئی ہوش و ہوش میں رہتے ہوئے بھی برداشت نہ کر سکتا۔ وہ تو پھر بھی نشے کے باعث ہوش میں نہ تھا۔ ہر روز مسلسل 14-15 گھنٹے سفر کرتے ہوئے 5ویں دن سپہر کو ہم پالتوا پہنچے۔ یہ خاصا بڑا قصبہ تھا اور یہاں سے ہمیں ساحل سے ہٹ کر ارکان کے اندرونی حصے سے گزر کر آگے بڑھنا تھا۔ پالتوا میں ہم نے 2 روز قیام کیا اور جیپوں کی ضروری مرمت کروائی۔ عبداللہ کے کچھ عزیز یہاں رہتے تھے۔ امید نے ملنے چلا گیا۔ واپسی پر اس کے ہمراہ 2 ادھیڑ عمر آدمی آئے۔ انہوں نے مجھے اور میرے ہمراہیوں کو رات کے کھانے کی دعوت دی اور دوران گفتگو جب انہیں ہماری منزل کا پتہ چلا تو ان میں سے ایک ہمارے ہمراہ رانگا ماٹی تک جانے کو تیار ہو گیا، بشرطے میں اسے بھی $1000 دوں۔ اس نے بتایا کہ کالا دان، جہاں کیسر اور اس کے ساتھیوں نے مجھ سے ملنا تھا، سے آگے منزل لینڈ اور میزو لینڈ اور بنگلہ دیش کے پہاڑی سلسلے سے گزرنے کا اسے کئی بار موقع ملا ہے۔ وہ نہ صرف رستے سے بخوبی واقف ہے بلکہ مورنگ اور مگ قبیلے کے سرداروں سے بھی مل چکا ہے۔ پہاڑی سلسلے کے اوپر سے رانگا ماٹی جاتے ہوئے ہم کو لازماً ان 2 قبائل کے بیچ سے گزرنا تھا۔ مجھے ایک ایسے ہی گائیڈ کی ضرورت تھی، اس لیے میں نے اس کی آفر قبول کرتے ہوئے اسے $500 پیشگی دے دیے۔ ہمارا اگلا دن تیاری میں مصروف رہے اور تیسرے روز صبح ہم اپنے آئندہ سفر پر روانہ ہو گئے۔ حمید کا عزیز شمس اب ہمارا گائیڈ تھا، اس لیے میں نے اسے اپنی جیپ میں بٹھا لیا جو ہمارے ارکان میں سب سے آگے تھا، اور اپنے نمبر 2 کو سب سے پچھلی جیپ پر بھیج دیا اور اسے ہدایت کی کہ قاتل تھائی پر نگاہ رکھے اور اگر وہ بھاگنے یا ادھر ادھر ہونے کی حماقت کرے تو وارننگ دے کر گولی مار دے۔ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ مجھے اکیلے کی تو خیر
کوئی بات نہ تھی، لیکن رنگا ماٹی سے کامیابی سے لوٹنے پر میرے ہمراہ راجا کی بیوی، بیٹا اور جوہرات ہونے تھے۔ دولت کا لالچ بڑے بڑوں مقتوؤں کو بہکا دیتا ہے، اور میرے ہمراہ ہی تو سمگلروں کے گروہ کے آدمی تھے، جن کا کام ہی اچھے بھلے آدمیوں کو منشیات کی لت لگا کر زندہ درگور کرنا ہے۔ ایسے لوگوں سے خیر کی توقع رکھنا حماقت ہے، صرف گولیوں کا خوف ہی انہیں سیدھا رکھ سکتا تھا۔ سفر کے آغاز سے ہی میں نے یہ خوف ان پر طاری کر دیا تھا۔ ان کے چند آدمیوں کو ہلاک کرنے کے باعث وہ اب میرا تمام حکام بلا چوں چراں بجا لاتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ خوف بتدریج کم ہو سکتا تھا۔ آپ اسے میری خود غرضی کہیں یا کچھ اور، لیکن میں اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیتا تھا کہ کالا دان میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو ملنے کے بعد میں ان تھائیوں میں سے ایک آدھے کو ضرور ٹھکانے لگا دوں گا، تاکہ ان پر موت کی دہشت طاری رہے۔ 3 دن کے جان لیوا سفر کے بعد ہم رستے میں دوپہی میں رات بسر کر کے لنگون غروب آفتاب کے وقت پہنچے۔ راستہ اب بہت دشوار گزار ہو چکا تھا۔ برما اور آسام کے پہاڑی سلسلے شروع ہو چکے تھے۔ بنگلہ دیش کا ساحلی قصبہ کس بازار ہم اپنے مغربی جانب پیچھے چھوڑ آئے تھے، اور اب چٹاگنگ ہمارے مغرب میں تقریباً 200 میل اور کالا دان ہمارے شمال مغرب میں تقریباً 120 میل کے فاصلے پر تھے۔ شمس نے مجھے بتایا کہ اگر ہم کسی طرح انتہائی دشوار راستے کو عبور کر کے کالا دان پہنچ بھی گئے تو بھی ہمیں اپنی جیپیں دامورگی میں چھوڑنی پڑیں گی اور آئندہ سفر خچروں پر پیدل طے کرنا پڑے گا۔ کراچی میں اس مہم پر روانگی سے پہلے ہی مجھے دوران سفر پیش آنے والی مشکلات اور دشواریوں کا بخوبی علم ہو چکا تھا۔ راجا تری دیو نے مجھے اس ناممکن عمل مہم پر بھیج کر اپنے تئیں بہت ہی کم رسک لیا تھا، اور رشوت کے پیسوں سے مہم کے اخراجات پورے کر کے اپنی بیوی اور چھوٹے لڑکے کو مخصوص اس لیے بلایا تھا کہ اس کی بیوی کے ذریعے جوہرات بھی آ جائیں۔ بنگلہ دیش یا اپنے قبیلے میں وہ زندگی بھر نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا مقصد صرف جوہرات کا حصول تھا، ورنہ اپنی رانی اور بیٹے سے اسے کوئی لگاؤ نہ تھا۔ وہ تو پاکستان میں ایک فرانسیسی عورت کے چنگل میں اس بے طرح گرفتار تھا کہ اس کی رانی پاکستان پہنچنے کے چند ماہ بعد ہی انتقال کر گئی۔ چھوٹے بیٹے کو اس نے انگلینڈ بھیج دیا، جہاں اس کی اکلوتی بیٹی کیمبرج میں پڑھ رہی تھی۔ ماں کے مرنے اور باپ کے رویے سے مایوس ہو کر اس نے وہیں کسی گورے سے شادی کر لی۔ راجا تری دیو کو بعد میں بھٹو صاحب نے میکسیکو کا سفیر مقرر کیا تھا۔ راجا تری دیو کی عادت اور اس کے اصل مقصد کو جاننے کے باوجود میں نے مخصوص اس لیے اسے جان جوخم مہم کو سر کرنے کی حامی بھری تھی، کیونکہ راجا نے چٹاگنگ میں میری ملازمت کے دوران مجھ پر جو احسان کیا تھا، اس کی بنا پر میں انکار نہ کر سکا، اور میرے مالی حالات بھی اتنے خراب ہو چکے تھے کہ میں ہر قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار تھا۔ سفر کے دوران آئندہ پیش آنے والی دشواریوں کا بتاتے ہوئے شمس نے کہا کہ ایک نسبتاً کم دشوار راستہ ہے۔ ہم واپس پالیتوا چلتے ہیں اور وہاں سے کس بازار کی طرف ساحلی پٹی پر جاتے ہوئے بنگلہ دیش اور برما کے درمیان ایک چھوٹی سی ندی مانور نام کی ہے، اسے عبور کر کے ہم بنگلہ دیش میں ہوں گے۔ کس بازار سے کسی بڑی بادبانی کشتی کے ذریعے ہم بآسانی چٹاگنگ اور پھر رنگا ماٹی جا سکتے ہیں۔ میں نے شمس کی تجویز کو شکریہ کے ساتھ رد کر دیا، جس کی جوابات میں ہی جانتا تھا۔ بنگلہ دیش پر اس وقت میں بھارت کا اتنا اثر و رسوخ تھا کہ بنگلہ دیش میں داخل ہو کر میرا خود کو ظاہر کرنا بالکل ایسے ہی تھا جیسے بھارت میں جا کر DMI کے سامنے خود کو ظاہر کر دوں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ بنگلہ دیشی فوج نے رنگا ماٹی کو سوائے اوپر کے ناقابل دشوار راستے کے چاروں طرف سے اس طرح گھیر رکھا تھا کہ چٹاگنگ کے راستے سے ان کی نظر میں
آئے بغیر رنگا ماٹی پہنچنا ناممکن تھا، اور تیسری وجہ یہ تھی کہ میں نے کلادان میں کیسر اور اس کے ساتھیوں کو بلایا ہوا تھا، جن کے بغیر وہ مخصوص تھائیوں کے برتاؤ پر میں اس مہم کو سر انجام دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ قارئین کے لیے میں رامو ندی کے بارے میں، جو برما اور بنگلہ دیش کے درمیان حد بندی کرتی ہے، ایک دلچسپ حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سابقہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں ملازمت کے دوران میں خصوصی طور پر اس ندی کو دیکھنے گیا، جس کا شہنشاہ جہانگیر نے بھی اپنی خود نوشتہ میں ذکر کیا ہے۔ بقول جہانگیر، اس نے اپنے ایک دوست اور شاہی دربار میں ہفتہ ظاہری درجہ رکھنے والے کو بنگال کی صوبہ داری کے لیے منتخب کیا۔ یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ بنگال کے صوبہ داری کا مطلب تھا برما، آسام اور متحدہ بنگال، جس میں بہار بھی شامل تھا، کے علاقے پر متعلقہ نان حکمرانی۔ جہانگیر کا دوست اپنے لاؤ لشکر سمیت تقریباً 2 ماہ میں بنگال پہنچا اور صرف 8-10 روز وہاں قیام کے بعد لاہور واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے سفر میں بھی کم و بیش 2 ماہ ہی صرف ہوئے۔ شہنشاہ جہانگیر نے جب اس سے واپسی کی وجہ دریافت کی تو وہ ہاتھ جوڑ کر بولا، شہنشاہ معظم، جس علاقے میں دریا کا پانی دن کو شمال سے جنوب کو رات کو جنوب سے شمال کی طرف بہتا ہو، وہاں کے لوگوں کی مطلون مزاجی کا کیا حال ہوگا؟ ایسے لوگوں پر حکمرانی کرنے کا یہ میں اہل نہیں، اس لیے باسد حسرت و یاس میرا استعفیٰ قبول فرمائیں۔ اس دریا یا ندی کو دیکھنے میں خود گیا۔ کس بازار کے مشرقی جانب تقریباً 25 میل کے فاصلے پر یہ ندی بہتی ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ ہم نے رات وہیں بسر کرنے کا فیصلہ کیا۔ دن کے وقت ندی کا پانی شمال سے جنوب کی طرف بہتا ہو سمندر میں جا گرتا تھا۔ رات ہوئی تو ندی الٹی جانب یعنی جنوب سے شمال کو بہنے لگی۔ بادی النظر میں یہ بڑی عجیب اور حیران کن بات تھی۔ میرے خیال میں دن کو ندی کا پانی سیدھے بہو شمال سے جنوب کو بہتا تھا، رات کو سمندر کی لہریں زیادہ بلند ہو جاتی ہوں گی، جو جوہر باٹھے کے باعث سمندر چڑھ آتا ہوگا اور اس کا پانی ندی کے پانی کو دھکیلتا ہوا ندی میں داخل ہو کر اپوزٹ بہنے لگتا ہوگا۔ میں نے دوستوں سے اپنے اس نظریے کا ذکر کیا تو انہوں نے اسے رد کرتے ہوئے کہا کہ سمندر میں صرف ہموادی ہی نہیں بلکہ درجنوں چھوٹے بڑے دریا گرتے ہیں، ان کا پانی تو کبھی الٹا نہیں بہتا۔ پانی الٹا بہنے کی وجہ چاہے کچھ بھی ہو، ایک بات ماننی ہی پڑتی ہے، بنگالی قوم جتنی مطلون مزاج دنیا کی شاید کوئی دوسری قوم نہیں۔ مچھلی اور چاول کھانے سے ان کے دماغ ہمیشہ گرم رہتے ہیں، اور جیسے مچھلی کثیر ہاتھ سے پھسلتی جاتی ہے، ویسے ہی ایک کے بعد ایک نظریہ ان کے دماغ میں آتا اور پھسلتا جاتا ہے۔ مغلیہ خاندان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ بغاوتیں اسی علاقے میں ہوئی۔ یہاں کی بیشتر آبادی بیعت کے وقت پکے مسلمان اور باغیانہ اور لا دینی خیالات والوں پر مشتمل ہیں۔ شیخ مجیب کے اپنے بیان کے مطابق وہ قائد اعظم کا اتنا مداح تھا کہ ان کی تقریریں سننے سائیکل پر کلکتہ گیا تھا۔ وہاں مجیب پاکستان کو دولخت کرنے کا سبب بنا۔ میرا خیال میں شخصیت و حکمرانی سے اختلاف کے بنا پر اپنے وطن اور ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عقل و دانش سے بالکل عاری ہوتے ہیں۔ اب تو مجیب زندہ ہے اور نہ ہی ذوالفقار علی بھٹو، جنرل یحییٰ، جنرل ٹکا خان، لیکن مجیب اور بھٹو نے پاکستان کو اپنی ذاتی جاگیر سمجھتے ہوئے اور